الآية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور عظیم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر اپنی دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا. اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کہی جائے اور جو بات سنی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ آپ ان کو قصے سنائیے، واقعات سنائیے، اپنے صحابہ کرام کو، امت کو واقعات اور قصے سنائیے. کیوں سنائیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ غور و فکر اپنی تربیت کرے، اپنی اصلاح کرے. آپ اس پر ذرا غور کریں کہ جب کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو سمجھاتا ہے تو اس کے انجام کو سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا تھا، کہتے ہیں اسی انداز سے سمجھاتے ہیں. تو یہی انداز دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ آپ ان کو قصے سنائیے، واقعات سنائیے، ان کو، ہم کو، صحابہ کرام کو، پوری امت کو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ غور و فکر کرے. کیوں؟ اپنی اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 3 شخص تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے. اب انہوں نے قیام کیا ایک غار کے اندر. پہلے پہاڑوں کے اندر غار ہوتی تھی، جس طرح آج راستوں میں مسافر خانے وغیرہ ہوتی، تو پہلے تو پہاڑوں کے اندر غاروں میں قیام کرتے تھے. تو وہ 3 شخص تھے، 3 ساتھی تھے. تو فرمایا کہ انہوں نے رات کو یا دن میں ایک غار کے اندر قیام کیا. اب قیام جو ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش، ایسے امتحان آیا کہ اللہ کی طرف سے ایک پتھر، بہت زبردست پتھر چلا اور وہ غار کے منہ میں اڑ گیا. اب راستہ بند ہو گیا. اب تینوں شخص گھبرائے کہ کیا ہو گیا، پریشان حال ہے. اب بھوک کی بھی حالت ہے، جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کو ہلا کر دیکھے لیکن ہلتا نہیں، سب نے طاقتیں لگا لی. اب آپس میں تینوں میں چرچا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے کہ آخرکار کیا کرنا چاہیے، کیا راستہ نکالنا چاہیے. تو ان تینوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے آج تک زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہوگا اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا اور اس عمل میں ہمارا اخلاص ہوگا، تو اس عمل کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھول سکتا ہے. ورنہ کوئی طاقت نہیں ہمارے پاس، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی جسم بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس پتھر کو کون ہلا سکتا ہے؟ تینوں نے طاقت لگا کے دیکھ لی لیکن ہلا نہیں، سمجھ نہیں ہوا بالکل بھی. چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے. ظاہر سی بات اللہ جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. کیا نہیں جانتا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک باپ کا بیٹا ہوں، میرے ماں باپ ہے اور میرے اولاد بھی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں جنگل میں چلا گیا تھا کچھ درختوں کو یا گھاس کو تلاش کرنے کے لیے، جانوروں کے لیے. چنانچہ مجھے دیر ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی. اب میں دیر سے آیا، والدین بوڑھے تھے، والدین بزرگ تھے. اب وہ میرا انتظار کر کے سو گئے تھے اور میرا کام تھا کہ میں ان کو دودھ پلاتا تھا، بکریوں سے دودھ دھو کے دودھ پلاتا تھا. چنانچہ اس رات وہ سو گئے تھے تو بچے بھی تھے، میرے بچے بھی انتظار کر رہے تھے. اب میں نے بجائے بچوں کی طرف رخ کرنے کے میں نے اپنے والدین کے پاس وہ دودھ لے کے پہنچا. اب والدین سوئے ہوئے تھے. اب میں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ ان کو اٹھاؤں، نیند خراب ہوگی، راحت اور آرام میں خلل پڑے گی. چنانچہ میں پوری رات وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کے پیروں کے پاس کھڑا رہا. یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اگر میں نے وہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تو اس عمل کی برکت سے تھوڑا سا راستہ کھول دے، یہ ہمارا راستہ کھول دے. چنانچہ جب اس بندے نے یہ کہا تو پتھر تھوڑا سا کھسکا. اب آیا دوسرے نے کہا کہ بھائی میں بھی دعا کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو رکھا تھا مزدوری کرنے کے لیے،
اس سے کام کرایا تھا، لیکن جب شام کے وقت وہ اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو کسی مجبوری کے تحت چلا گیا تھا، اب وہ مزدوری کے پیسے میرے پاس رہ گئے تھے۔ اب چنانچہ کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور آیا، اور مزدور آ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، سوال کرنے لگا کہ بھائی وہ میری مزدوری دیجیے۔ چنانچہ میرے پاس بہت ریوڑ تھا بکریوں کا، بھیڑوں کا، تو میں نے کہا بھائی یہ ہے تیری مزدوری۔ اب اس شخص نے کہا تھا کہ بھائی میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، یار میری مزدوری تو ایک دن کی ہے، زیادہ زیادہ 300 روپے ہوگی، ریوڑ تھوڑی ہے کہ نہیں بھائی یہ آپ کی مزدوری۔ فرمایا کہ میں نے سارا ریوڑ اس شخص کو دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ فرمایا کہ ان پیسوں سے میں نے بکری کو خریدا تھا، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ریوڑ کا ریوڑ نظر آنے لگا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ بھئی یہ سارا تیرا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے وہ عمل کیا تھا تو تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیرے یہاں وہ قبول ہوا ہے تو یقیناً اس کی برکت سے یہ راستہ کھول دے۔ چنانچہ وہ پتھر جو تھا تھوڑا سا کس کا، اب بچا تیسرا۔ اب تیسرے نے کہا، اس کی عجیب ہی کہانی تھی، عجیب ہی عمل تھا۔ فرمایا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس عالم پہ پہنچ گیا تھا، اس گناہ پہ پہنچ گیا تھا جو بہت ہی بڑا گناہ تھا، جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یا اللہ بہت گندا عمل تھا۔ کیا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا اور محبت کرتا تھا، اس کو چاہتا تھا۔ آخرکار ایک دن افسانے خواہشات کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچا کہ اس کی رانوں تک پہنچ گیا اور اس کا لباس اتروا دیا، اور میں زنا کرنے کے قریب تھا۔ تو اس نے کہا اتق اللہ، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ فرمایا کہ میرے دل میں ایک دم تیرا خوف پیدا ہوا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ میں نے اس کو 100 درہم دیے تھے، یعنی اس کام کے لیے 100 درہم دیے تھے، اور وہ مجبوری کے تحت میرے پاس آئی تھی، حالانکہ وہ پاک دامن لڑکی تھی، مجبوری کے تحت وہ اس کام پر مجبور ہوئی، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تو میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کرنا چاہا تھا۔ ہے تو غلط ہے، تو ناصب بیان کرنا بھی اس کا بالکل غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں اس کو واسطہ دیتا ہوں کہ وہ عمل اگر تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہو، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا ہو، تو یا اللہ اس راستے کو کھول دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ کھول دیا، پتھر کو ہٹا دیا۔ اب ان تینوں باتوں سے پتہ چلتا ہے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندے کو کوئی مصیبت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، تو سب سے پہلے اس پریشانی کے اندر، اس مصیبت کے اندر اس نے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر راستے سے، ہر مشکلات سے اس بندے کو نکال سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ تم مجھے پکارو، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، آخرکار میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں۔ کہ اللہ نے نہیں کہا جو بندہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم چلتا ہوں، اللہ نے نہیں کہا۔ جو بندہ میری اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، میرے دین کی خدمت کرتا ہے، کیا میں اس کے کان نہیں ہو جاتا؟ کیا وہ ان سے سنتا ہے؟ کیا میں اس کی آنکھیں نہیں بن جاتا؟ اس سے دیکھتا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا سرسری باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، نہیں، حق ہے، بالکل حق ہے۔ فرمایا کہ جب بندے کو مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو سب سے پہلے اس نے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بندے کو اللہ نے اگر کوئی بندہ کام آتا ہے تو سبب بنایا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ سبب کو ترک کر دے، کہ ایک بندہ نہر کے اندر یا سمندر کے اندر ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے بچا دے۔ اب اس کے پاس پولیس والے آئے، جہاز لے کے رسی ڈالی کہ بھائی لے پکڑ، کہ نہیں اللہ بچائے گا، کہ نہیں اللہ بچائے گا۔ چنانچہ کہا بھائی اللہ بچائے گا، اللہ نے بھیجا ہے، کہ نہیں اللہ بچائے گا، بغیر سبب کے بچائے گا۔ چنانچہ وہ ڈوب گیا۔ اب وہ بے وقوف تھا نا بھائی، ان کو اللہ نے بھیجا تھا، جب اس نے اللہ کو پکارا تھا تو اس کو اس کے مدد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ اب اگر وہ بے وقوفی کی وجہ سے سبب کو ترک کرتے تو اس کی بے وقوفی کی علامت ہے۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، جب بندہ سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ سے مدد طلب کر کے۔ اللہ نے کہا قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کے وقت بندے کے ایمان کو جانچتا ہے، بندے کے تقوی کو جانچتا ہے، کہ دیکھو بندہ اس مصیبت کے اندر کس کو پکارے گا، اس پریشانی کے اندر کس کو پکارے گا، کیا کسی دوسرے سے مدد طلب کرے گا یا مجھ سے
مدد طلب کرے گا۔ جب بندہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے میں راستے کھول دیتا ہوں، راستے نکال دیتا ہوں۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، فرمایا کہ پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر سب سے پہلے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشکل کی آسانی چاہنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو والدین کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بلند اور مرتبہ رکھا ہے، والدین کی فضیلت کا کتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ اس بندے نے صرف والدین کی خدمت کے لیے، والدین کے ادب کے لیے پوری رات کھڑا رہا تو اللہ نے اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ دکھا دیا دنیا والوں کو، دیکھو والدین کی خدمت یہ ہوتی ہے، دیکھو والدین کی اطاعت یہ ہوتی ہے، کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کو کھول دیا، پوری امت کو، پوری انسانیت کو دکھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں ان شخصوں کے واقعات، ان کی زندگی خود بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ اس بندے نے جو دعا کی، اپنے والدین کے اس عمل کو وسیلہ بنایا، وہ ذریعہ بنایا کہ اللہ اگر تو نے وہ قبول کیا ہو تو اس کی برکت سے میرے اس راستے کو کھول دے۔ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ علماء بیان کرتے کہ آج امت پریشان ہے، آج انسان پریشان ہے، فلاں بزرگ کے پاس بھاگتا ہے، فلاں مولوی کے پاس بھاگتا ہے کہ حضرت دعا کرنا، ٹھیک ہے بھائی، دعا نیک لوگوں کی دعا لگتی ہے، لیکن کبھی یہ تو سوچے کہ ہمارے گھر میں وہ شخص موجود ہے کہ وہ ولیوں سے بھی پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں ولی کی دعا بعد میں قبول ہوتی ہے، پہلے والد کی دعا قبول ہوتی ہے، والد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا علماء کرام نے کہ اگر بندہ کا، اگر انسان کا، اگر کسی شخص کا باپ کافر بھی ہو، جب بھی کبھی بھی اس کی بے ادبی کرنے کا شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کی بے ادبی کرو، نافرمانی کرو، نہیں، اگر وہ شریعت کے معاملے میں رکاوٹ بنے تو پھر نافرمانی کی اجازت ہے، لیکن اگر شریعت کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنے تو نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے صرف اس عمل کی برکت سے اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو نے اس عمل کو، یہ نہیں کہا کہ میں نے آج تک نمازیں پڑھی، میں نے آج تک روزے رکھے، میں نے آج تک قرآن کریم پڑھا، میں نے آج تک اتنا پڑھا، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ عمل آپ نے قبول کیا ہو، پسند کیا ہو تو اس کی برکت سے صرف یہ راستہ کھول دے۔ فرمایا کہ والدین کی فضیلت ہے۔ اور تیسری بات جو اہم ہے، جو ضروری ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کسی مزدور کی مزدوری کو نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ مزدور کے پسینے کو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کی مزدوری دے دو۔ آج امت میں حال کیا ہے؟ جگہ جگہ علاقے کے اندر، وطن عزیز کے اندر جگہ جگہ سے یہ خبریں ملی، ابھی لاک ڈاؤن کے اندر کیا مزدور کی، ہم مزدوری کو سمجھتے ہیں، جو ایک مزدور کو ہم پکڑ کے لاتے ہیں، دنیا کا کام کراتے ہیں، اپنے جو دین کے خادم ہیں ان کی مزدوری نہیں سمجھتے۔ دیکھو بہت سی جگہ اتنی عبرتناک خبریں آئی ہیں کہ اماموں کا مسجدوں کے اندر بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ یہ امت کا حال ہے، یہ مزدور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں 3 شخصوں کا فریق ہوں گا، یعنی ان کا مخالف ہوں گا، ان کے سامنے میں ان کا مقدمہ لڑوں گا ان کے مخالف ہو کر، اور 3 میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کسی کی مزدوری رکھی ہو، اس کے خلاف مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ اب اندازہ کریے کہ اس شخص نے صرف اس کی عمل کی برکت سے، یعنی اس مزدور کی مزدوری کو دینے کی برکت سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اگر تو نے وہ عمل قبول ہو، وہ عمل پسند ہے، تیرے یہاں اس عمل کی قبولیت ہے، تو اس کی برکت سے، یعنی اس مزدوری کی مزدوری میں نے پوری چکا دی تھی، اگر تو نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تو اس کی برکت سے اس راستے کو کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شخصوں کے 3 عمل کو قبول کر کے امت کو سبق دے دیا، آنے والی انسانیت کو سبق دے دیا کہ یاد رکھنا ہوائی باتیں نہیں ہیں، سرسری باتیں نہیں ہیں، کوئی جھوٹے قصے نہیں ہیں، کوئی رام کی کہانی نہیں ہے، کوئی بچوں کو سلانے کے لیے کہانی نہیں، حقیقت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے۔ دنیا ہل سکتی ہے، طوفان آ سکتا ہے، لیکن وہ بات ذرہ برابر بھی ہل نہیں سکتی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔